السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کی دوست مس دعا۔ تو یہ میرے پاس بکس پڑھی ہوئی ہیں ابھی کچھ۔ تو کل ہم نے سٹارٹ کیا تھا شاہین میں ہم پڑھ رہے تھے باغی نسیم حجازی کی۔ بہت سارے لوگوں کو اچھی بھی لگی تھی، میں نے ٹک ٹاک پہ، اسنیک پہ، یوٹیوب پہ، ہر جگہ پہ شیئر کیا تھا۔ تو اس کا ہم نے پارٹ 1 پڑھا تھا جو یہاں سے سٹارٹ ہو رہا تھا، یہاں سے۔ تو اس کا ہم نے پارٹ 1 پڑھا تھا، اور جنہوں نے یہ سنا تھا ان کو تو سٹوری سمجھ آ ہی گئی تھی کہ دو دوست ہیں جو اپنے قافلے کے ساتھ صلح کے لیے دوسری پارٹی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن انہیں جنگل میں آگے ملنے نہیں دیا جا رہا، ٹھیک ہے۔ ان کے باقی جو مسلح سپاہی ہیں دوسری پارٹی کے، وہ ان کو نہیں ملنے دے رہے۔ تو ہم آگے جو ہیں اس کو کرتے ہیں کنٹینیو۔ ایسے میرے خیال میں کیمرہ رکھتی ہوں تو آپ کو زیادہ صحیح سمجھ آ جائے گی۔ تو یہاں سے میں سٹارٹ کرتی ہوں کہ نوجوان پریشانی کی حالت میں پیچھے مڑ کر درختوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک لمحہ سکوت کے بعد درختوں کے عقب میں گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی، ٹھیک ہے، اور آن کی آن میں ایک سوار جس کے جسم پر چمکتی ہوئی ذرہ اور سر پر خود کے بجائے سفید آما تھا، ندی کے کنارے آ کر رکا۔ وہ 18-20 برس کا خوشوزار نوجوان تھا، اور اس کے چہرے سے غیر معمولی شجاعت واضح تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ندی کے دوسرے کنارے کھڑے ہونے والے سپاہیوں کا جائزہ لیا اور کہا، بدر بن منیرہ سے ملاقات کے لیے آپ کو غرناطہ کے شاہی گھرانے کے کسی فرد کی سفارش کی ضرورت نہیں، وہ ایک مخلص سپاہی سے مل کر زیادہ خوش ہوگا۔ زراپوش نے جواب دیا، ایک سپاہی کے خلوص کی کسوٹی صرف میدان جنگ ہے، اور اگر قدرت نے مجھے تمہارے امیر کو ایک محاذ پر جمع ہونے کا موقع دیا تو میرے سینے کے زخموں سے ابلتا ہوا خون میرے خلوص کی شہادت دے سکے گا۔ جاؤ اپنے امیر سے کہو کہ اگر اسے موسیٰ کے خلوص پر شبہ ہے تو آج ہی قسطلہ کے کسی شہر پر چڑھائی کر کے دیکھ لے، میں اور میرے 50 سپاہی تلواروں کی چھاؤں اور تیروں کی بارش میں اس کا ساتھ دیں گے۔ دوسرے کنارے سے نوجوان نے ذرا غور سے اپنے مخاطب کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر چند قدم نیچے جا کر گھوڑے کو ندی میں ڈال دیا۔ وہ زراپوش کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کہنے لگا، اگر آپ موسیٰ ہیں تو میں کوئی دوسرا سوال کیے بغیر آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ موسیٰ نے نوجوان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، تو آپ ہی بدر بن مغیرہ ہیں؟ میں حیران ہوں کہ بدر بن مغیرہ نے اس کا فقرہ پورا کرتے ہوئے کہا، آپ حیران ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پہلی ہی نگاہ میں کیوں نہ پہچان سکے؟ موسیٰ نے کہا، میں یہی کہنا چاہتا تھا، میرا خیال تھا کہ آپ بڑی عمر کے ہوں گے، لیکن میں خوش ہوں، عقاب کہلانے کے لیے یہی عمر موزوں ہوتی ہے۔ اب اگر آپ اندلس کے شاہی گھرانے سے اپنے گزشتہ رنجشیں بھول جائیں تو میں آپ سے ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرانا چاہتا ہوں جسے میں اندلس کے ترکش کا آخری تیر سمجھتا ہوں۔ اگر اندلس کے ترکش کے آخری تیر سے آپ کی مراد ابو بن عبداللہ ہے تو میں ان سے ملنا اپنی خوش بختی سمجھوں گا۔ غرناطہ سے جو مجاہدین میری جماعت میں شامل ہوئے ہیں، انہوں نے میرے سامنے غرناطہ کی صرف چند شخصیتوں کی تعریف کی ہے، اور ان میں سے فوج کے وہ سالار جنہیں دیکھنے کی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی، موسیٰ ہیں، اور شاہی گھرانے کے ایک اور فرد ہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا، الزغری کو ہم اپنے ساتھ نہ لا سکے، لیکن آپ کی نگاہیں اگر ایک ہلکے سے نقاب کے پار جا سکتی ہوں تو الزغل آپ کے سامنے موجود ہے۔ بدر بن مغیرہ نے موسیٰ کے سفید پوش ساتھی کی طرف دیکھا تو اس نے مصافحہ کے لیے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بائیں ہاتھ سے اپنا نقاب اتار دیا۔ ازغل کی عمر 50 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اس نے گہری دلچسپی سے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھا اور کہا، اندلس کے ترکش کے آخری تیر آپ جیسے نوجوان ہیں۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ، لیکن یہ بدقسمتی سے اندلسوں میں تیروں کو پرکھنے والے ہاتھ رباب کے تاروں سے کھیل رہے ہیں۔ ازغل نے جواب دیا، میں ان ہاتھوں سے رباب چھین لوں گا، اور اگر رباب نہ چھین سکا تو ان ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا۔ اندلس کے ناکارہ ہاتھ اگر رباب کے تاروں سے کھیل رہے ہیں تو وہ اس لیے کہ ان کے پاس تیر نہیں، میں ان کے لیے تیر جمع کر رہا ہوں۔ میں تمہیں غرناطہ کی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دینے آیا ہوں۔
بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، یہ دعوت مجھے پہلے بھی دی جا چکی ہے، لیکن میں اور میرے ساتھی غرناطہ میں ایوان شاہی کی نمائش کا سامان بننے کے بجائے اس جنگل میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس سنگ مرمر کے محلات، اطلس کی قبائیں نہ سہی، لیکن ہمیں اطمینان ضرور ہے کہ ہم اہل غرناطہ کی طرح نصرانی بادشاہ کے باجگزار نہیں۔ یہ مجاہد جو اپنی زندگی کی تمام دلچسپیاں چھوڑ کر اس جنگل میں آ بسے ہیں، غرناطہ میں جا کر دوہری غلامی قبول کرنے پر رضامند نہ ہوں گے۔ تو یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو، کیونکہ اس سے زیادہ لانگ ویڈیو میں موبائل سے اپلوڈ نہیں کر سکتی، اور باقی ہم پڑھیں گے دوسری ویڈیو میں۔ تھرڈ پارٹ میں یہ تھا ہمارا آج کا سیکنڈ پارٹ، اور آپ جو ہیں جہاں پہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی، میری غلطی نظر آتی ہے، میرا نیو چینل ہے، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ میں اپنی بھی غلطی درست کروں اور آپ کو بھی صحیح بتا سکوں۔ اس طرح سے جو ہیں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ بہت ساری بکس ہیں میرے پاس اور میں چاہتی ہوں کہ میں اکیلی نہ پڑھوں، مل کے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔